اسم اعظم جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا وہ عظیم نام جو آپ جس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہو جائے۔ اور اسم اعظم جو ہے وہ اللہ کے ناموں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا ایک نام بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے آج بتاتا ہوں ایک ترتیب جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے سمجھائی، اور جس کو میں نے زندگی میں بہت دفعہ آزمایا کہ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو، آپ کی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو اس اسم اعظم کو پڑھنے سے اس طریقے سے جیسے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عدیل احمد اور میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے اپنے چینل کے اوپر، جس میں ہم مل کر ساتھ چلتے ہیں اور پرابلمز کے سلوشن کو تلاش کرتے ہیں۔ آج جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ایسے نام ہے جن سے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے یا اس سے دعا کی جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ یہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے جب میں نوری عملیات جن سے میں سیکھا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اسم اعظم کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ کسی ایسے شخص کو، ظالم شخص کو نہ بتا دینا کہ جو کسی کی ہلاکت کے لیے دعا کرنے لگ جائے۔ یعنی کہ اس اسم میں اتنی طاقت ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات ہے کہ کیا ان کلمات سے کچھ ہوگا؟ جو کلمات ہم اسم اعظم کے پڑھیں گے، کیا ان کلمات کی تاثیر سے ان کے ناموں سے کچھ ہوگا یا ہمارے یقین سے کچھ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اسم اعظم جب ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کی ایسی فضیلت ہے، ایسی برکت ہے، جس سے کہ ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کسی سے مانگتا ہے، جب ہم کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جب بھی ہم کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی کسی حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے ہم اس کی خوب خوشامد کرتے ہیں، پہلے ہم اس کی خوب تعریف کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو کہتے ہیں کہ جی میرا یہ کام کر دے۔ کسی بھی انسان سے ہمیں کام پڑ جائے تو اسم اعظم جو ہے وہ ہم نے اللہ کے ان ناموں سے اللہ کی تعریف کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اس ناموں سے پکارا جو کہ ایسے نام تھے، جو کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے عظیم نام تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ثابت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کتنے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی ہونے کی امید کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ جب انسان کسی کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہزار کروڑ اربوں لوگ اللہ تعالیٰ کو روز اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بصیر ہے کہ وہ اکٹھا ان سب کی باتوں کو علیحدہ علیحدہ سے سنتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بصیر ہے کہ وہ لاکھوں لوگ بھی اس کو مل کے پکاریں تو وہ علیحدہ 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 سب کی فریاد کو سنتا ہے۔ اب دوسرا جز، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کو غور سے سن لیں، آپ اس کو اس طریقے سے کریں جو آپ کی حاجت ہوگی جائز۔ اور دعا جو ہوتی ہے انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز نہ مانگے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اس میں اعظم ہے تو جو دعا مانگیں گے وہ قبول تو ہونی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونے کا مطلب میرا کیا ہے؟ متوجہ ہونے کا مطلب میرا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، اسم اعظم آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے دعا تو مانگنی ہے نا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسم اعظم کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یا یہ جو اسم اعظم میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے پاک نام ہے، اور میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو نیت کا پتہ ہے، اس میں جو ہے آپ نے نیت کیا کرنی ہے وہ آپ
نے عمل سے پہلے نیت کر لینی ہے، کیونکہ عمل جو ہوتا ہے اس کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیت پہ۔ جس نیت سے آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ کس نیت سے میرے پاس آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنا ہے اس نیت کے مطابق۔ تو آپ نے جو سب سے پہلے تو اپنی نیت جو ہے اس کی جانچ پڑتال کر لینی ہے، رائٹ، کہ میری نیت کیا ہے۔ دوسری چیز، متوجہ ہونے سے مراد میرا یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا آپ کوئی اسم اعظم پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کدھر ہے؟ مطلب کہ آپ تسبیح کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر دنیاوی خیالات آ رہے ہیں کہ میں نے بازار بھی جانا تھا، میں نے شاپنگ بھی کرنی تھی، میرا فلاں مسئلہ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تسبیح پھیرتے جا رہے ہیں اور آپ متوجہ ہی نہیں ہیں آپ متوجہ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ جو ہے آپ کی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آنکھیں اپنی بند کر لیں وظیفہ پڑھنے سے پہلے، اور یہ وظیفہ جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، زیادہ لمبا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن 7 دن 11 دن، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی کام ہو جانا چاہیے۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اسم اعظم ہے، ایک بار پڑھنے سے بھی کام ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہماری کنسنٹریشن ہے، نہ ہمیں متوجہ ہونا آتا ہے کہ کسی کی توجہ کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں 3 دن 7 دن 11 دن، لیکن اس سے اوپر یہ میرا جو تجربے میں آیا ہے، میرے استاد نے جیسے مجھے سکھایا تھا، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اس سے اوپر جو ہے اس کا ڈیوریشن وہ نہیں جائے گا۔ آپ کی جو حاجت ہوگی، جو آپ کا کام ہوگا، اس کے اسباب بنیں گے اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ 3 آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ نے فجر کی جو نماز ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، تو اس کے بعد یہ 3 آیات جو ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جتنی آپ کو آسانی ہے، جتنا آپ کنسنٹریشن سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ جتنا آپ بالکل کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، جتنی دیر آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اتنی دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پہلی جو آیت ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں اس سے پہلے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھ لیں، 40 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، جب تک کہ آپ یکسوئی کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ کو آپ کی حاجت کا پتہ ہے، وہ تو آپ نے دعا مانگنی ہے نا بعد میں، عمل کے وقت بتا رہا ہوں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میں محتاج ہوں، ٹھیک ہے جی؟ دوسری آیت کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دوسرا ورد یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو بھی تعداد اگر جو بھی آپ رکھیں، اگر آپ نے 100 دفعہ پڑھا ہے تو پھر اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، 40 مرتبہ پڑھا ہے 41 دفعہ، اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے کر۔ اور تیسری جو آیت ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے؟ یہ 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، یہ تینوں میں اسم اعظم مخفی ہے، اور ان کی ہمیں فضیلت کا پتہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر مجھے آپ اس اسم سے نہ پکارتے کہ یا اللہ تو پاک ہے، میں تو ہوں ہی گناہ گار، میں تو گناہ کروں گا، کیونکہ میری تو مشینری بنی ایسی ہوئی ہے، تو نے میری جو مشینری بنائی ہے وہ ایسی ہے کہ مجھ سے تو غلطیاں ہوں گی، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیری ذات پاک ہے، مجھ سے تو غلطیاں ہوں گی، تو میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے کو آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے جی؟
हस्बुनल्लाह निअमल वकील। ठीक है, और इसको कुछ लोग जो हैं वो आगे से वो शेर भी साथ लगाते हैं, हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। तो इसको जो है आपने पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ लें, 40 मरतबा पढ़ लें, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक का अस्तगीथ। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, इन तीनों में इसमें आज़म है। इनको आपने पढ़ना है फजर की नमाज के बाद, और पढ़ना है इसको आपने अपनी आसानी से, बेशक 7 मरतबा पढ़ लें। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपने वजीफे को 1.25 लाख पढ़ना है, 2 लाख पढ़ना है। ठीक है, आपने जो है जितनी यकसुई के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी आजिज़ी के साथ आप बेशक 7 मरतबा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है, जाहिर है शुरू में भी दरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने दुआ मांग लेनी है। इसको आप सिर्फ 3 से 7 से 11 दिन आप इस अमल को कर लें। ठीक है, और अगर कोई नमाजी है और वो इसको अपना मामूल बना लेगा तो वो देखेगा कि उसकी ज़िंदगी के उसकी तमाम जो मसाइल हैं, तमाम जो उसकी परेशानियां हैं, वो किस तरह से दूर होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना कि टाइम इसका फजर की जो नमाज है, नमाज फजर उसके बाद का है। ठीक है जी, ये अज़मुदा है, और इससे से बड़े काम, बड़ी से बड़ी मुश्किल, कोई मियाँ बीवी में मोहब्बत का मसला है, कोई जायदाद का मसला है, कोई आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई और परेशानी है, इसमें हर परेशानी का हल है, हर परेशानी की आपका हल है। ठीक है जी, तो आने वाली जो वीडियो है काइंडली उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कर दें अपने फेसबुक अकाउंट पे। थैंक यू सो मच।